بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 کلاس بیٹا، آج ہم اسلامیات کا لیسن پڑھیں گے۔ تو بیٹا اس دن جب آپ لوگ سکول آ رہے تھے تو ہم نے سورہ انفال شروع کی تھی۔ تو اس میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا سورہ انفال مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ پھر غزوہ بدر کو اس لیے غزوہ بدر کہتے ہیں کہ یہ بدر کے مقام پر جنگ لڑی گئی، اور یہ غزوہ بدر کب پیش آئی؟ تو یہ بھی میں نے بیٹا آپ کو بتایا تھا 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا۔ کیوں آیا یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو واضح کی تھی۔ پھر اس سے اگلی آیت ہے انما المؤمنون الذین والی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 5 صفات بیان کی ہیں کہ مومنوں کے سامنے جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3 تھا وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور نمبر 4 یہ تھا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5 تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما اخراجک ربک من بیتک بالحق، کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا۔ کما اسی طرح، اخراجہ نکلنا، ربو کا من بیت کہتے ہیں گھر کو۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ اِنَّا کا معنی ہوتا ہے بیٹا بے شک، فریقاً گروہ، مومنین مومنوں کا، لکارہون ناخوش تھا، وہ ناپسند کرتا تھا۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو اپنے تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ یجادل کا معنی تھا جھگڑا کرنا، فی الحق حق میں، سچائی میں، بعد اس کے، ما تبینہ کا معنی ہوتا ہے واضح ہو جانا۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے۔ کأنما گویا کہ، کأنما کا معنی ہوتا ہے گویا کہ، یساقون ہانکے جانا، وہ ہانکتے ہیں، الا کا معنی ہوتا ہے کی طرف، الموت موت کی طرف، ہم کا معنی ہوتا ہے وہ، ینظرون وہ دیکھ رہے ہیں، ینظرون نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو بیٹا آگے میں آیت پڑھنے لگا ہوں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، ترجمے میں آسانی رہے گی آپ کو سمجھنے میں۔ کہ آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا تھا کہ اس میں 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ جو شام سے تجارت کر کے واپس مکہ کی طرف آ رہا تھا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ بیٹا ابو جہل کا تھا، جسے ابو سفیان نے جو کسی طرح پیغام بھیجا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستہ روکنے کے لیے میرے آ رہے ہیں، تو مدد کے لیے بلایا۔ تو یہ ابو جہل 1000 کے لشکر کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ اب یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ بدر کے مقام پر اکٹھے ہوئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان سے، مسلمانوں سے جو وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ کے اوپر میں تمہیں غلبہ عطا کروں گا، فتح دوں گا۔
اب مسلمانوں کے دل میں یہ تھا، بعض صحابہ کرام کے دل میں، اصل میں رمضان کا مہینہ گرمی کا مہینہ تھا، اور روزے بھی رکھے ہوئے تھے، گرمی بھی شدید تھی، پھر جنگ کے غرض سے گئے بھی نہیں تھے، بعض ساتھیوں کے پاس اسلحہ تھا، بعض کے پاس نہیں بھی تھا۔ اب کچھ صحابہ کے یہ ذہن میں تھا کہ جو قافلہ بے شان و شوکت ہے، بغیر ہتھیار کے ہے، جو ابو سفیان کا قافلہ ہے، اس سے ہماری جو ہے نا وہ لڑائی ہو جائے، کیونکہ وہ تعداد میں بھی کم ہے، تو اس پہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو مقصد ہے، جو میں چاہتا ہوں، وہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی چاہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس حقیقت کو بھی واضح کیا، کیوں میں ان کافروں کے ساتھ تمہاری لڑائی کروانا چاہتا ہوں۔ وہ تو رب العالمین ہے، سب کو جاننے والے ہیں بیٹا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ایک تو ان کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے، یہ جو اسلحے کے ساتھ اسلحے لیس ہو کر آ رہے ہیں، غرور و تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے، ان کا کلا کما کیا جائے، تاکہ آئندہ یہ کوئی اسلام کے خلاف سازش نہ کر سکے۔ وَإِذْ، اب ترجمہ دیکھیے گا بیٹا، وَإِذْ، اور جب، یعید کا معنی ہوتا ہے وعدہ یا وعدہ کرنا، کم تم سے، اللہ نے، احدا ایک، الطائفتین دو گروہوں میں سے، انہا لکم تمہارے لیے ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ وَتَوَدُّونَ، چاہنا، تمنا کرنا، خواہش کرنا، انا، کہ بے شک، غیر ذات الشوکہ، غیر بغیر ذات شوکہ اسلحے کی ہے، تکون، ہو جائے، لکم تمہارے لیے، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بغیر ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ وَيُرِيدُ، اور ارادہ کرتا تھا، کون؟ اللہ، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ اپنے فرمان کو، کہ وہ خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے۔ وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، یقطع کا معنی کاٹ دے، دابرہ، جڑ، الکافرین، کافروں کی، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اس پوری آیت کا بیٹا ترجمہ سنیں گا، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، تمہارا تابع ہو جائے گا، تمہیں غلبہ دے دیا جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بغیر ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کر پھینک دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اس آیت میں بیٹا اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کو کیوں لڑانا چاہتے تھے۔ یہ ہمارا عموماً بورڈ کے پیپروں میں بھی اس طرح کا سوال آتا ہے، اللہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی کیوں کروانا چاہتے تھے؟ اللہ کا مقصد کیا تھا، غرض کیا تھی؟ تو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، میں کافروں کے ساتھ تمہاری سے لڑائی کروانا چاہتا ہوں تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹے ہیں، ان کا خدا بھی جھوٹا ہے، ان کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، ان کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جھوٹی ہے۔ ابو جہل سمجھتا تھا ہم سچے ہیں، ہمارے خدا سچے ہیں، ہمارا مذہب سچا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ میں اس لیے ان کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی، ان کے صحابہ کی لڑائی کروانا چاہتا ہوں تاکہ حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے، انہیں شکست ہو، وہ مغلوب ہو جائیں، انہیں پتہ چلے کہ یہ جو جنہیں فتح ملی ہے، جو غالب آئے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، ان کا خدا بھی سچا ہے، ان کا دین بھی سچا ہے، ان کی کتاب بھی سچی ہے، ان کو ماننے والے بھی سچے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کافروں کو، ان کے ساتھ آپ کا لڑائی کروانا مقصود ہے۔
اللہ کہتے ہیں لیحق الحق، تاکہ سچ کو سچ، ویبطل الباطل، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، ولو اگرچہ، کارہا کا معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا، المجرمون مجرم لوگ، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں، گو مشرک ناخوش ہی ہوں، لیکن یہ حقیقت واضح ان کے اوپر ہو جائے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے خدا جھوٹے ہیں، یہ جسے اللہ کے سوا معبود مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ حقیقت ذات، حقیقت پر مبنی ذات، سچ پر جو مبنی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے پیغمبر ہیں، اور قرآن سچی کتاب ہے، اور ان کے ماننے والے سچے ہیں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ اس آیت میں بیٹا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں اپنے صحابہ کی تعداد دیکھی، مسلمانوں کی تعداد 313، اور بعض کے پاس اسلحہ بھی موجود نہیں، تلوار بھی موجود نہیں، سواری بھی موجود نہیں، اور ادھر 1000 لشکر اور اسلحے سے لیس، تو میرے نبی نے میدان بدر میں مسلح بچھا لیا اور اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی، اللہ آج ہمیں فتح نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ تسلی رکھیں، ہم 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے۔ تو بیٹا جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو اللہ وہ کبھی بھی کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوتا۔ اس کا منظر کشی اللہ تعالیٰ یوں بیان کر رہے ہیں، اذ جب تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور فرمایا تسلی رکھو، انی ممدکم ہم تمہاری مدد کریں گے، بألف، الف کا معنی ہوتا ہے بیٹا 1000۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو فاستجاب لکم اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکتی، تم تسلی رکھو ہم 1000 فرشتے سے، مردفین کا معنی ہوتا ہے بیٹا لگاتار آنا، 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4، یہ نہیں کہ ایک بھیج دیا پھر کچھ وقفے کے بعد دوسرا، نہیں بلکہ تسلسل کے ساتھ اللہ فرماتے مردفین، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اللہ کہتے ہیں وما جعل، ما کا معنی نہیں، جعل بنایا، اللہ نے، الا مگر، بشرا خوشخبری، بشرا کا معنی خوشخبری، ولتطمئن تاکہ اطمینان حاصل کریں، بہ اس خوشی کے ساتھ، قلوبکم تمہارے دل۔ اللہ کہتے ہیں اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا، اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل اسے اطمینان حاصل کریں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، نصر کا معنی ہے مدد، اور مدد تو صرف، ومن نصر مدد نہیں ہے، الا مگر، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، ان بے شک اللہ عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ بیٹا یہ پہلا ہمارا رکوع سورہ انفال کا مکمل ہوا، یہ آج آپ کا لیسن ہے، آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تو ایک دن ہم پاک شریع کا پڑھیں گے، دوسرے دن ہم اسلامیات کا پڑھیں گے، اس طرح ہماری ڈائری چلتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔